بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے مکاتب اسلامیہ میں داخل نصاب علم سائنس درجہ چہارم میں جو پڑھائی جاتی ہے وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو سرکاری نصاب کے اندر بھی داخل ہے، بس وہاں پر ہندی میں ہے، یہاں پر اردو میں ہے۔ درجہ چہارم سبق نمبر 1۔ اپنے آس پاس سے مختلف قسم کے بیجوں اور پھلوں کو اکٹھا کرو اور ان کی فہرست تیار کرو اور ان کے پھیلنے کے طریقوں کو سوچ کر لکھو۔ ٹھیک ہے، اس لائن میں بیج کے نام دیے گئے ہیں، پھیلنے کا ذریعہ، بیج کا نام، پھیلنے کا ذریعہ۔ مدار ہوا کے ذریعے، ناریل پانی کے ذریعے، پیپل جانور یا پرندوں کے ذریعے، آم پرندوں کے ذریعے، بھنڈی اپنے آپ پھٹنے سے، چلبل ہوا کے ذریعے، گوکھرو جاندار کے ذریعے، سیم اپنے آپ پھٹنے سے، ایسے بکھراؤ ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ آگے دیکھیے مشقی سوالات۔ جڑ پودے کو مٹی میں جمائے رکھتی ہے اور مٹی سے پانی اور معدنی نمک جذب کرتی ہے، یہ کام جڑ کا ہے۔ تنا کے بارے میں بتائیے۔ تنے سے شاخیں نکلتی ہے جن پر پتے، پھول اور پھل اگتے ہیں۔ تنے پانی اور معدنی نمک کو جڑوں کے ذریعے پتوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور دیکھیے پتی کی بات آ گئی۔ پتی پودوں کے سبز پتے سورج کی روشنی میں اپنی خوراک بناتے ہیں، اس عمل کو فوٹو سینتھیسس کہتے ہیں۔ پتوں سے تیار کردہ خوراک پودے کے دوسرے حصوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھول سے پھل اور بیج بنتے ہیں۔ یہاں پھول آ گیا، اب یہ پھل آ گیا۔ جب پھل پھٹ جاتا ہے تو بیج مختلف طریقوں سے بکھر جاتے ہیں، پھر اکھوے اگتے ہیں اور پودا بن جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کے کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ درج ذیل میں دی ہوئی باتوں کے سامنے صحیح کے سامنے صحیح، غلط کے سامنے غلط کا نشان لگاؤ۔ پتیاں سورج کی روشنی میں کھانا پکاتی ہیں۔ 4 آپشن: کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی سے، کلوروفل سے، اور کیا آپشن ہے 4 نمبر؟ کلوروفل، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کی مدد، تینوں سے۔ پھول میں پائے جاتے ہیں، کیا پاتے ہیں؟ انکھڑی، پنکھڑی، نر جنس، مادہ جنس۔ چوتھا آپشن ہے یہ سب، یعنی یہ ساری چیزیں، انکھڑی، پنکھڑی، نر جنس، مادہ جنس، یہ ساری چیزیں پھول میں پائے جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں دی ہوئی باتوں کے سامنے صحیح یا غلط کا نشان لگاؤ۔ پودے جڑوں کے ذریعے پانی اور معدنی نمک حاصل کرتے ہیں۔ پودا جڑوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، غلط۔ پودے کے تنوں، جڑوں اور پھلوں میں کھانا اکٹھا رہتا ہے، صحیح کا نشان لگا ہوا ہے۔ پھول سے پھل اور بیج بنتے ہیں۔ پتیاں رات میں کھانا بنانے کا کام کرتی ہیں، غلط کا نشان لگا رہا ہے، کیونکہ کلوروفل کی وجہ سے کھانا تیار ہوتا ہے، اور کلوروفل سورج کی روشنی کی وجہ سے ہرا پن ہوتا ہے۔ کھانا بناتے وقت پودے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن نکالتے ہیں، صحیح۔
पौधे की पत्तियां भाप की शक्ल में पानी बाहर निकालती हैं। सही। पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखो। जवाब: जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। सवाल: जड़ के मखसूस काम को लिखो। जवाब: जड़ पौधे को मिट्टी में जमाए रखती है और मिट्टी से पानी और मादनी नमक जज़्ब करती है। सवाल: तने के मखसूस कामों को लिखो। जवाब: तने से शाखें निकलती है जिन पर पत्ते, फूल और फल उगते हैं। तने पानी और मादनी नमक को जड़ों के जरिए पत्तों तक पहुंचाते हैं। फूल के मखसूस हिस्सों के नाम लिखो। पंखुड़ी, अंकुड़ी, नर जिन्स, मादा जिन्स। ऊपर आया फिर ये नीचे भी आ गया। अब देखिए भरने वाला है। जड़ें पौधों को मजबूती से जमीन में जमाए रखती है। हरी पत्तियां सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खाना पकाती हैं। जड़ के बगैर पौधा जिंदा नहीं रह सकता। हवा के जरिए बीज के मुंतकिल होने के बाद बीज का हल्का रोएदार और पंखदार होना जरूरी है, तभी हवा के जरिए से मुंतकिल होगा एक जगह से दूसरी जगह। जज़्ब किया हुआ पानी और मादनी नमक पौधों के तनों के पौधों के तने पौधों के तने के रगों के जरिए पहुंचता है। किताब में मिला लीजिएगा। यहाँ पर मादनी नमक भरा जाएगा, यहाँ रग भरा जाएगा। अलिफ जुमलों के अलिफ के जुमलों को बा के जुमलों के मुताबिक बनाओ। क्या करना है? बनाना है। गुले मेहंदी अपने आप फटकर बिखर जाते हैं। अब देखिए, हवा से बिखरने वाले बीज हल्के होते हैं। नारियल के फल पानी के जरिए बिखरते हैं। जानवरों के जरिए बिखरने वाले बीज कटीले या कठोर होते हैं। फूल में पुरकशिश रंग होता है। पंखुड़ी फूल के हिस्सों की हिफाजत करती है। अंकुड़ी। सबक नंबर 1 पूरा हो गया। अब इसको अपने अंदाज में समझिए, याद कीजिए। हमारा काम